وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. العقيدة الطحاوية في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. ہم یہ کتاب امام ابو جعفر الطحاوی رحمہ اللہ کی تصنیف العقیدۃ الطحاویہ بمائے شرح امام ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ کتاب پڑھ رہے ہیں. اس میں ان تمام مسائل کا ذکر ہے جن میں اس امت کے 72 فرقے بنے ہیں. ان تمام مسائل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا مسلک کیا ہے اس کا بیان ہے، اور وہی مسلک اہل سنت ہے، وہی مسلک اہل سنت کا ہے. اہل سنت وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا ذاتی مسلک بنانے سے گریز کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام و تابعین کے موقف کو اور ان کے منہج کو اپنا مسلک بنایا ہے. بعد میں جن لوگوں نے بھی کسی بھی باب میں اپنا ذاتی مسلک بنایا ہے تو ان کا شمار اہل سنت سے خارج لوگوں میں ہوا ہے. مثال کے طور پر قدریہ، خوارج، مرجیہ، صوفیہ اور دیگر مذاہب، یہ سب ان سب کے افکار اہل سنت کے منہج کے مخالف ہیں. آج ہم نئے چیپٹر میں داخل ہو رہے ہیں. امام طحاوی رحمہ اللہ توحید کے بیان میں فرماتے ہیں، پہلا جملہ تھا ان اللہ واحد لا شریک لہ، کہ اللہ تعالی واحد ہیں، یعنی اپنے افعال میں، اپنے اسماء و صفات میں اور اپنے بندوں کی اعمال کے اخلاص کے اعتبار سے توحید عبادت، توحید ربوبیت و توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات. تو امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ولا شیء مثلہ ولا شیء یعجزہ ولا الہ غیرہ، کہ کوئی بھی چیز اس کے مثل نہیں ہے اور نہ ہی کوئی چیز اسے عاجز کر سکتی ہے، اور نہ ہی کوئی معبود برحق ہے سوائے اس کے. مطلب اس کے علاوہ جتنے بھی معبودان ہیں سب باطل ہیں. یہ 3 الفاظ ہیں، ظاہر میں سادہ سے ہیں، لیکن امام ابو جعفر الطحاوی رحمہ اللہ نے یہاں ائمہ اہل سنت کا موقف بیان کرتے ہوئے اہل بدعت کا رد کیا ہے. اس چیپٹر میں جو مخالفین ہیں وہ 2 قسم کے گروہ ہیں، مشبہہ اور معطلہ. درمیان میں اہل سنت ہیں، کیونکہ ہمیشہ منہج اہل سنت اعتدال پر مبنی ہے. افراد تفرید کے درمیان میں جو اعتدال ہوگا وہی اسلام ہے، وہی منہج اہل سنت ہے. تو یہ کیونکہ توحید کا چیپٹر ہے تو اسماء و صفات کے باب میں امام الطحاوی رحمہ اللہ یہ اصول ذکر کر رہے ہیں کہ لا شیء مثلہ، کہ اس کے مثل کوئی چیز نہیں ہے.
کوئی بھی چیز مخلوقات میں سے اس کے مثل نہیں ہے، مماثلت کی نفی کر رہے ہیں۔ امام ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اتفق اہل السنت علی ان اللہ لیس کمثلہ شیء لا فی ذاتہ ولا فی صفاتہ ولا فی افعالہ، کہ اہل سنت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ تعالی اس کے مثل کوئی بھی چیز نہیں ہے، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کے افعال میں، ولیکن لفظ التشبیہ قد صار فی کلام الناس لفظا مجملا یراد به المعنى الصحیح وهو ما نفاہ القرآن ودل علیہ العقل۔ لیکن لفظ تشبیہ جو ہے لوگوں کی زبان پر، لوگوں کے کلام میں، مطلب اہل بدعت جب لفظ تشبیہ استعمال کرتے ہیں تو اس وقت یہ لفظ مجمل عبارت کا مقام رکھتا ہے۔ اس کا مطلب صحیح معنی بھی لیا جا سکتا ہے جو کہ قرآن میں جس کی نفی کی گئی ہے، اور عقل سلیم اس پر دلالت کرتی ہے۔ وہ معنی یہ ہے کہ اللہ تعالی رب العزت کی خصوصیات میں سے ہے، خصائص میں سے ہے کہ لا یوصف بها شیء من المخلوقات، ان خصائص الرب تعالی لا یوصف بها شیء من المخلوقات، مخلوقات میں سے کسی بھی چیز کو اللہ کی خصوصیات میں سے کسی بھی خصوصیت کے ساتھ متصف نہیں کیا جا سکتا۔ ولا یماثلہ شیء من المخلوقات، اور مخلوقات میں سے کوئی بھی چیز اس کی مماثلت نہیں رکھتی، اللہ تعالیٰ کے مثل نہیں ہے۔ من صفاتہ، اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے کسی بھی صفت کے مماثل نہیں ہے، صفت کے مثل نہیں ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اور وہ سمیع ہے، بصیر ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اس کے مثل کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اور وہ سمیع ہے، بصیر ہے۔ اس میں دیکھیں نفی ہے اور اس بات ہے اس آیت میں، لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اس کے مثل کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ اس میں رد ہے مشبہہ کا۔ دو گروہ ہیں میں نے ذکر کیا اس باب میں جو اہل سنت کے مخالف ہیں دائیں بائیں۔ المشبہہ جو کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کو مانتے ہیں لیکن اس میں اس حد تک غلو کرتے ہیں کہ اس میں مخلوق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو تشبیہ دے دیتے ہیں، اللہ کی صفات کی کیفیت بیان کرتے ہیں۔ تو اس میں رد ہے لیس کمثلہ شیء، اس کے مثل کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ کسی بھی چیز کو اللہ تعالیٰ کی صفات میں مثال کے طور پر پیش نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ کی فلاں صفت ایسے ہے، اس طرح ہے، کیفیت نہیں بیان کی جا سکتی۔ جیسے مماثلت جو ہے کہ مماثلت کہتے ہیں کہ ہر پہلو سے آپ ایک سیمپل دکھائیں۔ مثلا ہمارے پاس یہ قلم ہے، آپ کے پاس بھی بالکل اسی کمپنی کی ایک قلم ہے، یہی قلم ایک ہی تو نہیں بنی فیکٹری میں،
کئی ہیں اور بالکل ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں۔ تو میں جب کہوں گا کہ میرے پاس اس جیسی ایک اور قلم ہے یا آپ کی قلم بالکل یہ والی قلم ہے اس جیسی، یہ مماثلت ہے، یہ تشبیہ نہیں ہے، یہ مماثلت ہے کہ میں نے آپ کی قلم جیسی ایک قلم دکھا دی، رنگ بھی وہی، چیز بھی وہی، کمپنی بھی وہی، بالکل وہی چیز ہے۔ اگر ہم دونوں اپنی اپنی قلم ٹیبل پہ رکھ دیں تو ہم فرق نہیں کر سکیں گے کس کی قلم کون سی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مماثلت کی نفی کر دی کہ اس کی کسی بھی صفت یا اس کی کسی بھی صفت کی حقیقت کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان کی حقیقت ہے، لیکن یہ غیب سے تعلق رکھتا ہے یہ علم، جتنا اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اتنا ہی اس بات کرنا فرض ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جنت جہنم کے بارے میں بہت کچھ بتا دیا۔ جنت حالانکہ مخلوق ہے، جنت کے پھل بتا دیے، جنت کے اندر دودھ کی نہریں ہیں، شہد کی نہریں ہیں، جنت کے اندر یہ پھل ہیں اور بہت ساری چیزیں جو ہم سمجھ سکتے ہیں، لیکن اس کی کوئی مثال نہیں پیش کر سکتے کہ جنت کے دودھ کا تصور ذہن میں لانے کے لیے کوئی اس کی کیفیت نہیں بیان کر سکتے۔ اب وہ تو مخلوق ہے جنت، تو ہم اللہ تعالیٰ کی کسی بھی صفت کی کیفیت کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ یا کیفیت تو دور کی بات، اس کیفیت کی کوئی مثال دے سکتے ہوں؟ مثال نہیں دے سکتے۔ اس کی مثال دینے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ایسی چیز ہم سامنے لائیں جس میں مماثلت ہو، اللہ تعالیٰ کی اس صفت میں اور اس چیز میں مماثلت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے مماثلت کی نفی کر دی۔ اللہ کے علاوہ مخلوقات میں سے کوئی بھی چیز اللہ کی کسی بھی صفت میں مماثلت نہیں رکھتی۔ کسی بھی چیز کو ہم مماثلت کے طور پر، مثال کے طور پر نہیں پیش کر سکتے۔ صرف جیسے اللہ تعالیٰ کی صفت فعلیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے، اس کی مثال نہیں دے سکتے، کیفیت نہیں بیان کر سکتے۔ کیفیت تو دور کی بات ہے، ہم اس کی کوئی ایسی مثال نہیں دے سکتے سوائے ان الفاظ کے اور ان معانی کے جو ان الفاظ میں ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فصیح زبان میں ارشاد فرمائے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ینزل ربنا الی سماء الدنیا، ہمارا رب آسمان دنیا کی طرف نازل ہوتا ہے۔ نازل ہوتا ہے، صفت نزول اس کو کہتے ہیں، صفت نزول۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش سے اوپر چڑھا۔ استوا، لفظ استوا یہاں استعمال ہوا ہے عربی کا، اسے صفت استوا کہتے ہیں، یہ بھی فعلی صفت ہے۔ تو ہم اس میں اللہ تعالیٰ کی ان صفات کی کیفیت بیان کرنے کے لیے کوئی مثال نہیں دے سکتے۔ جو ہمارے ذہن میں جو چیز لفظ استوا اور لفظ نزول سن کر، ینزلو اللہ کے نبی کے جو الفاظ ہیں وہ سن کر جو معنی ذہن میں آتا ہے، امام مالک رحمہ اللہ نے اس کے بارے میں فرمایا وہ تو معلوم ہے۔ مطلب ان سے پوچھا گیا کیف الاستوا، عرش سے اوپر چڑھنا اس کی کیفیت کیا ہے؟ تو امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا الاستواء معلوم، استوا معلوم ہے کہ جب آپ کو کہا جائے، آپ نے قرآن پڑھا عربی زبان میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش سے اوپر چڑھا، یہ معلوم ہے۔ جو بات آپ کو سمجھ آئی ہے وہ برحق ہے، باقی والکیف مجہول، کیفیت
مجہول ہے، مطلب بتائی نہیں گئی اس کی حقیقت۔ اور اب آپ کو جس بات کا مکلف بنایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ پہلی چیز یہ کہ اس طرح کی صفات پر آپ کو ایمان لانا فرض ہے۔ الایمان بہ واجب والسؤال عنہ بدعہ، اس کے بارے میں بحث کرنا بدعت ہے۔ بدعت مطلب گمراہی ہے۔ اور باقی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دوسری بات جو فرمائی ہے وہ ہے لیس کمثلہ شیء، اس کے مثل کوئی چیز ہے ہی نہیں، وہو السمیع البصیر، اور پھر اس بات فرما دیا اور وہ سمیع ہے، بصیر ہے۔ اب آپ دیکھیں قرآن کریم میں ہی اللہ تعالیٰ نے انسان کے بارے میں فرمایا فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے اسے انسان کو سمیع بصیر بنایا ہے۔ اور اسی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے اس بات کیا ہے وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اور وہ سمیع بصیر ہے۔ تو مطلب اور جو چیز اللہ تعالیٰ نے حد فاصل بیان فرمائی ہے وہ یہ لیس کمثلہ شیء، اگرچہ انسان سمیع بصیر ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے، لیکن آپ انسان کو مثال نہیں بنا سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت سمع والبصر، اللہ تعالیٰ کے سمیع بصیر ہونے کے، اللہ تعالیٰ کی اس صفت بصر اور سمع میں انسان کو مثال نہیں بنا سکتے، کیونکہ انسان میں مخلوق ہے، اللہ خالق ہے، خالق اور مخلوق میں ذرا بھی کوئی مماثلت نہیں ہے، سرے سے ہی اللہ تعالیٰ نے نفی کر دیے۔ انسان اپنی اوقات کے مطابق وہ سمیع بصیر ہے، اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق سمیع بصیر ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کی کسی بھی صفت کے بارے میں ہم اپنے ماحول کے قیاس پر، اپنے آپ پر قیاس کر کے کوئی اندازہ نہیں لگا سکتے، کوئی تصور قائم نہیں کر سکتے ہیں۔ جب مماثلت ہی نہیں ہے، ذرا سی بھی مماثلت نہیں ہے مخلوق اور خالق کے درمیان، تو ہم اپنے اوپر یا کسی اور مخلوق پر قیاس کر کے اللہ تعالیٰ کی کسی بھی صفت کے بارے میں کوئی اندازہ یا خیال نہیں بنا سکتے، کوئی تصور قائم نہیں کر سکتے۔ یہ اصول اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا ہے۔ اور پھر اس کے جب یہ سمجھا دیا، جس کو یہ سمجھ آ گیا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں منہج اہل سنت کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو لیس کمثلہ شیء، یہ پہلا حصہ ہے آیت کا، اس میں نفی ہے۔ کس بات کی نفی ہے؟ یہ نقطہ ذہن میں بٹھانا ہے جی، کس بات کی نفی ہے اس میں؟ لیس کمثلہ شیء، اس کے مثل کوئی چیز نہیں ہے، مماثلت کی نفی کی گئی ہے، مماثلت کی۔ لفظ تشبیہ استعمال نہیں کیا، لفظ تمثیل، مماثلت استعمال کی ہے۔ تشبیہ میں اور مماثلت میں بڑا فرق ہے۔ اب میرے پاس یہ قلم ہے، آپ کے پاس کوئی اور قلم ہے، کوئی اور قلم ہے بالکل الگ کمپنی کا، کسی اور چیز ہے، کوئی دکھانا اپنا، ہاں یہ دینا مجھے قلم۔ اب ان دونوں میں مماثلت تو ذرا بھی نہیں ہے۔ مماثلت ہوتی کہ اگر یہی قلم ایک اور ہوتا تو ہم کہتے یہ ھذا القلم مثلہ، ہاں اگر یہی قلم دو ہوتے ہیں ہمارے پاس تو ہم کہتے یہ مماثلت ہے۔ ان دونوں کے درمیان کوئی مماثلت نہیں، یہ بھی قلم ہے، یہ بھی قلم ہے، مشابہت ہے کہ یہ بھی لکھتا ہے، یہ بھی اسی طرح لکھتا ہے جس طرح یہ لکھتا ہے، یہ بھی قلم ہے جس طرح یہ قلم ہے، یہ مشابہت ہے، لیکن مماثلت ذرا بھی نہیں ہے۔ اگر ہم کہیں نا اس قلم میں اور اس قلم میں کوئی مشابہت نہیں ہے، تشبیہ کی اگر آپ نفی کریں تو یہ آپ کی نفی باطل ہے، کہ مشابہت تو ضرور ہے، لیکن اگر آپ کہیں ان دونوں میں کوئی مماثلت نہیں ہے، یہ بات صحیح ہے کہ مماثلت کے لیے ہر پہلو سے بالکل ویسے ہی ہونا ضروری ہے، جس کو آپ کہتے ہیں نا سیمپل،
سیمپل جب آپ کو کسی چیز کا دیا جاتا ہے تو اس کے بعد جو مال آئے گا وہ سارا وہی ہوگا. یہی ہے نا. یہ تو نہیں کہ آپ کو گندم پکڑا کے چنے کی مال بھیج دیا جائے. آپ کو دکھائی گندم، پھر پیچھے چنے کی بوریاں بھیج دی. جی بھی بالکل، وہ بھی اناج یہ بھی اناج. ٹھیک ہے، مشابہت ہے ان میں، گندم اور چنے میں مشابہت ہے، مماثلت نہیں ہے. تو یہ فرق ہے لفظ تشبیہ استعمال کرنا اور لفظ تمثیل. تو یہاں نفی کی گئی ہے تمثیل کی، کیونکہ جامع ہے، اس میں بالکل ہر پہلو سے مماثلت کی نفی کی گئی ہے. ورنہ آپ جب انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سمیع بصیر ہونے کا اس بات کیا ہے تو ایک لفظی طور پر انسان کو بھی سمیع بصیر کہا گیا. لفظی تشبیہ موجود ہے، اس بات کر دی اللہ تعالیٰ نے، اگرچہ حقیقت میں مماثلت کوئی نہیں ہے. انسان سمیع بصیر ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بھی سمیع بصیر کا اس بات کیا، انسان کے لیے بھی لفظی تشبیہ موجود ہے، سمیع بصیر، لیکن حقیقت میں کوئی مماثلت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مماثلت کی نفی کی. تو اللہ تعالیٰ نے کیونکہ مماثلت کی نفی کر دی، اگرچہ رسول علیہ السلام رؤوف الرحیم ہیں، اللہ تعالیٰ رؤوف الرحیم ہے، تو وہ رؤوف الرحیم ہے اپنی شان کے مطابق، اللہ تعالیٰ رؤوف الرحیم ہے اپنی شان کے مطابق. دونوں میں کوئی مماثلت نہیں ہے، وہ خالق ہے، وہ مخلوق ہے. اگرچہ آپ کو رؤوف الرحیم لفظ الفاظ سے جو ایک چیز سمجھ آتی ہے وہ صرف ایک لفظی مشابہت ہے، اور اس کا اس بات کرنا واجب ہے. لفظ استوا، لفظ نزول، صفت نزول، یہ الفاظ سے آپ کو ایک چیز سمجھ آ گئی کہ اس کا مطلب ہے نازل ہونا، ینزل ربنا. استوا کا مطلب ہے اوپر چڑھنا. ٹھیک ہے، یہ ایک لفظی مشابہت ہے اور اس کا اس بات کرنا فرض ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کیا، لیکن اس مخلوق کے اوپر سے نیچے نازل ہونے میں اور اللہ تعالیٰ کے آسمان دنیا پر نازل ہونے میں کوئی مماثلت نہیں ہے، اس کی سرے سے نفی ہو گئی ہے. لیکن جب آپ نے مماثلت کی نفی کر دی اور اس صفت کا اس بات کر دیا جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے وحی کے ذریعے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، اس کا اس بات کر دیا، آپ نے عقیدے کا حق ادا کر دیا. اور اللہ تعالیٰ کی معرفت اب آپ کو بالکل ویسے نصیب ہوگی جیسے ہونی چاہیے. اگر آپ اس میں عقیدے کے چیپٹر میں ہی اصولوں میں ہی گمراہ ہو گئے تو کبھی بھی زندگی دوبارہ بھی مل جائے پھر بھی اگر آپ نے اپنے اہل سنت کے اصولوں سے ہٹ کر عقیدے کو لیا تو اللہ کی معرفت نصیب نہیں ہو سکتی. تو یہ 3 جملے ہیں، لا شیء مثلہ، ولا شیء مثلہ، اسماء و صفات کے چیپٹر سے تعلق رکھتے ہیں. ولا شیء مثلہ، تو امام ابن ابی العز حنفی رحمہ اللہ نے شروع میں ہی تشریح کرتے ہوئے ایک نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے، وہ ہے لفظ تشبیہ. انہوں نے اشارہ اس لیے کیا کہ لفظ تمثیل کی بجائے ہم لفظ تشبیہ کیوں نہیں استعمال کرتے. امام طحاوی رحمہ اللہ نے بھی لفظ تشبیہ کیوں نہیں استعمال کیا، لفظ تمثیل استعمال کیا. لا شیء مثلہ، اس کے مثل کوئی چیز نہیں ہے. کئی لوگ استعمال کرتے ہیں نا اس کے مشابہ کوئی چیز نہیں ہے، تشبیہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں عقیدے میں. تو امام ابن ابی العز حنفی رحمہ اللہ نے امام ابو جعفر الطحاوی حنفی رحمہ اللہ کے اس انداز بیان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ بات واضح کرنے کے لیے نقطہ بیان کیا ہے کہ لفظ تشبیہ کیوں نہیں استعمال کیا. اس کی توجیہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ لفظ تشبیہ جو ہے صار فی کلام الناس، کلام الناس کا مطلب اہل بدعت کی جو عقیدے کی عبارات ہیں ان میں بھی لفظ تشبیہ آپ دیکھیں گے.
کیونکہ اہل بدعت لفظ تشبیہ جب استعمال کرتے ہیں تو اس سے غلط معنی، صحیح عقیدے کے مخالف معنی لیتے ہیں وہ۔ تو ائمہ اہل سنت لفظ تشبیہ کی بجائے وہ لفظ استعمال کرتے ہیں جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا نفی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے مماثلت کی نفی کی ہے اور اہل بدعت تشبیہ کی نفی کرتے رہتے ہیں، اور اس سے ان کا مقصد عقیدہ اہل سنت کا رد ہوتا ہے۔ اس لیے ائمہ اہل سنت، علماء اہل سنت اس قدر محتاط ہوتے ہیں عقیدے کے چیپٹر میں کہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ الفاظ استعمال کریں جو قرآن اور حدیث میں ذکر ہوئے ہیں۔ اور یہاں امام ابو جعفر الطحاوی رحمہ اللہ نے اسی بات کا التزام کیا ہے کہ انہوں نے لفظ تمثیل کی نفی کی، مماثلت کی نفی کی ہے، لفظ تمثیل کے ساتھ مثل کا لفظ استعمال کیا ہے، تشبیہ کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ لفظ تشبیہ مجمل ہے، اس سے اہل بدعت اپنا معنی لیتے ہیں، اہل سنت اس کا صحیح، اگرچہ صحیح معنی سمجھتے ہیں اہل سنت، لیکن اہل بدعت اس سے باطل عقیدے کا معنی لیتے ہیں۔ اگر تو اس سے آپ کوئی بھی شخص لفظ تشبیہ استعمال کرتا ہے کہ اللہ کی مشابہ کوئی چیز نہیں ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات برحق ہیں، لیکن ان کی کیفیت میں ان کی کیفیت بیان کرنے کے لیے کسی سے ان کی تشبیہ نہیں دی جا سکتی، اللہ تعالیٰ کے افعال کی، اس کی صفات کی کسی مخلوق سے اس کے مماثلت نہیں ہے، تو یہ برحق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے کسی بھی صفت کے ساتھ کسی مخلوق کو متصف نہیں کیا جا سکتا، تو یہ معنی برحق ہے۔ اور فرماتے ہیں وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو اس بات کیا ہے اپنے سمیع اور بصیر ہونے کا، نفی کے بعد، مماثلت کی نفی کے بعد جو اس بات کیا ہے، اس میں دوسرے گروہ کا رد ہے۔ وہ دوسرا گروہ کون سا ہے؟ اسے کہتے ہیں معطلہ، ان کے بھی کئی فرقے ہیں، اہل سنت ایک ہے، ان کے مخالفین دائیں بھی ہیں اور بائیں بھی ہیں، دائیں طرف معطلہ ہیں، بائیں طرف مشبہہ ہیں۔ معطلہ لفظ تعطیل سے ہے کہ جو لوگ اللہ کی صفات یا توحید اسماء و صفات کے چیپٹر میں جو نفی کا عقیدہ رکھتے ہیں، اس بات کا عقیدہ نہیں رکھتے۔ اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے؟ اس بات کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں بیان فرمایا ہے، اپنے افعال کے بارے میں، اپنی صفات اور اپنے اسماء و نام کے بارے میں، صفات کے بارے میں، اہل سنت اس کے اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس کو بالکل ویسے ہی مانیں گے جیسے کہ وہ قرآن و حدیث میں ثابت ہیں، جن الفاظ کے ساتھ اور جو ان الفاظ کا معنی ہے، وہ معنی بھی اور وہ الفاظ بھی ہم مانتے ہیں۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت یہ قسم اٹھایا کرتے تھے، والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لفظ ہاتھ استعمال ہوا ہے۔ تو اہل سنت کیا کہتے ہیں؟ ہم اس بات کرتے ہیں، لفظ ید کا بھی اس بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ید، یعنی صفت ید، صفت ہاتھ ہے اللہ تعالیٰ کا، اور ہاتھ کا معنی ہاتھ ہے۔ لیکن کس نفی کس چیز کی کرتے ہیں؟ مماثلت کی، کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ اس طرح ہے، اس طرح ہے، اس طرح ہے، اس کا کوئی تصور نہیں ہم لانے کے قائل، بلکہ ہم جو کوئی بھی تصور ہمارے آپ کے ذہن میں یا کسی کے ذہن میں آتا ہے، اس کی اہل سنت نفی کرتے ہیں، صرف وہی تصور رکھتے ہیں جو الفاظ اللہ تعالیٰ نے یا اس کے رسول نے بیان کیے ہیں۔ اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کسی صفات کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کی حقیقت ہے، لیکن ہمیں نہیں بتائی اللہ تعالیٰ نے، اس کو غیب میں رکھا ہے، ایمان بالغیب سے تعلق
ہے اس چیپٹر کا۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کی حقیقت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ سے اپنی صفات کی کیفیت کا علم جو ہے وہ غیب میں رکھا ہے، نہیں بتایا، اور اپنے بارے میں چند نام اور صفات بیان فرمائے ہیں عربی زبان میں، قرآن و حدیث کی زبان میں، تو ان کا ویسے ہی اس بات کرنا جس طرح وہ ثابت ہیں، یہ اہل سنت کا مسلک ہے۔ اور اہل سنت کے جو مخالفین ہیں، اہل بدعت، وہ دو طرح کے ہیں اس چیپٹر میں۔ وہ کون ہیں؟ معطلہ، جو کہ اللہ کے اسماء و صفات کی نفی کرتے ہیں، ان کا مسلک اس بات نہیں ہے، نفی ہے۔ اور دوسرے ہیں مشبہہ، ان کا مسلک اس بات ہے، لیکن وہ اس بات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی کیفیت، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی کیفیت کو مخلوقات سے تشبیہ دیتے ہیں۔ تو اہل سنت ان کے بھی مخالف ہیں، جو کیفیت کی میں تشبیہ دیتے ہیں ان کو مشبہہ کہتے ہیں، اور جو نفی کرتے ہیں ان کو معطلہ کہتے ہیں، کہ وہ تعطیل کا شکار ہوئے ہیں۔ تو اس بنا پر اہل سنت کا مختصراً عقیدہ جو بیان کیا جاتا ہے توحید اسماء و صفات میں، وہ یہ ہے کہ اہل سنت کا عقیدہ ہے اس بات کہ اللہ کے اسماء و صفات کے بارے میں جو الفاظ جس طرح جن معنی کے ساتھ قرآن و حدیث میں ثابت ہیں، ہم ان الفاظ کو انہی معنوں کے ساتھ ثابت مانتے ہیں، اقرار کرتے ہیں ان کا، بغیر کسی تعطیل کے، مطلب معطلہ کا رد کرتے ہوئے ہم کسی بھی صفت کا انکار نہیں کریں گے، بغیر کسی صفت کے انکار کے، اور بغیر کسی تشبیہ کے، نہ تشبیہ دیتے ہیں اللہ کے اسماء و صفات میں کسی بھی صفت کو کسی مخلوق سے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی کسی بھی صفت کا انکار کرتے ہیں بغیر کسی تعطیل کے۔ کیونکہ انکار جب کرتے ہیں، جن لوگوں نے انکار کیا ہے کسی بھی صفت کا، مثلا لوگوں نے انکار کیا اللہ کی صفت ید کا، ہاتھ کا انکار کیا، صفت نزول کا انکار کیا، صفت استواء کا انکار کیا، تو پھر اس سے کیا ان کو کرنا پڑا؟ اب وہ آیات کا تو انکار نہیں کر سکتے، جن آیات میں صفت استواء ذکر ہوئی ہے، جن احادیث میں صفت ید ہاتھ کا ذکر ہوا ہے، ان الفاظ کا وہ کیا کرتے ہیں؟ پھر ان کی وہ تعویل کرتے ہیں، تحریف کرتے ہیں۔ اس لیے اہل سنت کہتے ہیں ہم بغیر کسی تعطیل کے، بغیر کسی تعویل کے اللہ کی تمام اسماء و صفات کو ویسے ہی مانتے ہیں جیسے وہ قرآن و حدیث میں ثابت ہیں۔ کیونکہ تعطیل، جب کسی بھی صفت کا آپ انکار کریں گے، آپ کہیں گے اللہ کی کوئی صفت ید نہیں ہے، اللہ کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، تو آپ کے سامنے کئی آیات اور احادیث پیش کی جائیں گی کہ ان کا مطلب پھر کیا ہے، ان میں تو لفظ ید استعمال ہوا ہے، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ اس کی تحریف کرے گا، وہ مولانا صاحب جو ہے ان آیات کی تحریف کرے گا کہ یہاں ید سے مراد، یہاں ہاتھ سے مراد قبضہ قدرت ہے۔ تو ہم کہتے ہیں آپ اللہ اور اس کے رسول کو عربی سکھا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو قبضہ قدرت کے لیے کوئی اور عربی میں لفظ نہیں ملا، نہیں، مطلب یہ لفظ ید جو ہے، لفظ ید یا صفت استواء اللہ تعالیٰ نے جو نازل فرمایا ہے فصیح زبان عربی کے اندر، آپ اس فصاحت کو محدود کرنا چاہتے ہیں۔ اور جو لوگ، ایک تو ہے نا معطلہ، جو انکار نفی کرتے ہیں اسماء و صفات، ثابت شدہ اسماء و صفات کا انکار کر کے پھر ان آیات اور احادیث جن میں وہ ذکر ہے صفت کا، اس کی تعویل یعنی تحریف کرتے ہیں، معنی بدلتے ہیں۔ یہ بے شمار، اس کی تعداد ایسے علماء کی کثرت ہے ہمارے ہاں، جو اسی لیے تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کا ترجمہ پڑھنے سے بندہ گمراہ ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ۔ وجہ یہ ہے کہ ترجمہ جو ہے وہ کیا جاتا ہے لینگویج کی بنیاد پر، کہ آپ کو اسی طرح ترجمہ کرنا ہوگا اگر آپ واقعی میں ٹرانسلیشن کر رہے ہیں، جس زبان میں جو لفظ جس معنی میں ہے وہی معنی کرنا پڑے گا ٹرانسلیشن میں، ہے، ورنہ آپ کا ترجمہ جو ہے وہ
وہ ایک حماقت کہلائے گی کہ وہ بولنے والا کچھ اور بول رہا ہے، آپ ترجمہ کچھ اور کر رہے ہیں۔ تو جب ٹرانسلیشن آئے گی عوام کے سامنے، لوگوں کے سامنے، تو وہ پھر سوال اٹھائیں گے کہ آپ تو کچھ اور کہہ رہے تھے۔ پھر اسے ایک ایک آیت کے جواب میں کتابیں لکھنی پڑیں گی، اور لکھی ہیں، لوگوں نے لکھی ہیں۔ تو دوسری طرف جو مشبہہ ہیں، جو تشبیہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات میں مخلوقات سے، تو تشبیہ دو طرح کی ہے۔ ایک ہے خالق کو مخلوق سے تشبیہ دینا، خالق کو مخلوق سے تشبیہ دینا، اور ایک ہے مخلوق کو خالق سے تشبیہ دینا۔ تو امام ابن ابی العز حنفی رحمہ اللہ یہاں فرماتے ہیں وَمَنْ جَعَلَ صِفَاتِ الْمَخْلُوقِ مِثْلَ صِفَاتِ الْخَالِقِ فَهُوَ نَظِيرُ النَّصَارَى فِي كُفْرِهِمْ، کہ جس شخص نے مخلوقات کی صفات کو خالق کی صفات جیسے بنا دیا، وہ کفر میں نصارہ کی طرح ہے۔ یعنی یہ تشبیہ جو ہے یہ نصارہ کے عقیدے میں پائی جاتی ہے کہ انہوں نے مخلوق کو خالق سے ملا دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام مخلوق ہیں، ان کے اندر ان کے صفات کو خالق کی صفات سے ملا دیا، اور خالق کی صفات کو مخلوق سے تشبیہ دینا، خالق کی صفت کو، یہ مسلمانوں کے اہل بدعت کے اندر پائی جاتی ہے، جو مشبہہ کہلاتے ہیں، جیسے صوفیہ حلولیہ، وجودی صوفی اور حلولی صوفی جو کہ وحدت الوجود کے قائل ہیں، ان کے اندر یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو مخلوق سے تشبیہ دیتے ہیں۔ تو صفت لفظ تشبیہ اس چیپٹر میں نہ ذکر کرنے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَيُرَادُ بِهِ أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ لِلَّهِ شَيْءٌ مِّنَ الصِّفَاتِ فَلَا يُقَالُ، کہ اس کا مطلب یہ بھی لیا جا سکتا ہے، اگر ہم کہیں نا اللہ کی صفات میں کوئی بھی مشابہ نہیں ہے اللہ کے، اس کا مطلب یہ بھی لیا جاتا ہے اہل بدعت کے نزدیک کہ اس کی کوئی بھی صفت ثابت نہیں ہے۔ جو آپ صفات اہل سنت جن صفات کا عقیدہ رکھتے ہیں، وہ اس کا سرے سے انکار کرتے ہیں لفظ تشبیہ استعمال کر کے۔ لفظ تشبیہ استعمال کر کے تمام صفات کا انکار کرنا مراد ہوتا ہے۔ اہل بدعت اپنی کتابوں میں لفظ تشبیہ ذکر کرتے ہیں۔ مثلا تو وہ کہتے ہیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اللہ تعالیٰ کی حیات ہے، صفت حیات، تو اس کا انکار کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کوئی مشابہ نہیں ہے۔ مطلب ان کا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کہا اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی صفت کا ذکر کیا، اس سے یہ لازم آتا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو مخلوق سے تشبیہ دے دیا، لہذا وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کوئی تشبیہ نہیں ہے، مطلب کوئی صفت ماننا جائز نہیں ہے۔ تو امام ابن ابی العز حنفی رحمہ اللہ اس کا رد کرتے ہوئے فرماتے ہیں حالانکہ وہ لوگ، ایسے لوگ اہل سنت کے ساتھ اتفاق رکھتے ہیں اللہ کے ناموں میں، کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ خود کہتے ہیں کہ اللہ علیم ہے، اللہ کا نام علیم ہے، اللہ کا نام قدیر ہے، اللہ کا نام حی ہے، حالانکہ مخلوق کو بھی تو علیم، قدیر، حی کہا جاتا ہے، تو یہاں کیوں نہیں ان کو تشبیہ نظر آئی؟ یہ معتزلہ کی طرف اشارہ ہے۔ معتزلہ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کا انکار کرتے ہیں، اور اس انکار کے لیے لفظ تشبیہ استعمال کرتے ہیں، تشبیہ کی نفی کرتے ہیں۔ تو تشبیہ کی جب نفی کرے گا ایک معتزلی، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کوئی بھی اس کی صفت ماننا جائز نہیں ہے، جبکہ اللہ کے ناموں کو وہ مانتا ہے۔ صفت قدرت کا انکاری ہے اور اللہ کے نام القدیر کا ماننے والا ہے، اللہ کا نام علیم مانتا ہے، لیکن صفت علم کا انکاری ہے بحجت تشبیہ۔
جیسے تشبیہ لازم آتی ہے، کیونکہ مخلوق بھی علم والی، مخلوق کی صفت علم ہے، اللہ کی صفت علم ماننا تشبیہ ہے، لہٰذا یہ کفر ہے، لہٰذا اس کا انکار کرنا فرض ہے، اس طرح کی توجیحات۔ تو امام ابن ابی العز حنفی رحمہ اللہ اس کا رد کرتے ہوئے فرماتے ہیں تو تم بذات خود اللہ کے ناموں کا اقرار کرتے ہو، اور ان ناموں میں سے العلیم، القدیر، الحی یہ مخلوقات کے بھی نام ہیں۔ قرآن میں خود اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو کہا ہے، علیم بھی کہا ہے، قدیر بھی کہا ہے، سمیع کہا ہے، بصیر کا تم مانتے ہو، تو وہاں کیوں نہیں آپ کو تشبیہ نظر آتی؟ تو اس قسم کے تضادات جو ایک چھوٹا سا بچہ بھی پکڑ سکتا ہے، بڑے بڑے علماء کے اندر موجود ہیں اہل بدعت کے، اور صرف پھر وہاں کیا آڑے آتا ہے کہ تم کل کے بچے ہو، بڑے بڑے علماء کو سکھاتے ہو، تو وہاں صرف پھر اندھی تقلید، التقلید الاعمی۔ آگے جب اس طرح کا، اور وہ دعویٰ کیا ہے؟ لاجک، عقل کو، سب چیزوں کو عقل پر پرکھتے ہیں یہ لوگ، یہی لوگ، یہ معتزلہ، اور عقل سے پیدل ہو چکے ہیں، جو جس کا جتنا بڑا دعویٰ ہے عقل مند ہونے کا، اتنا ہی بڑے تضادات کا شکار ہے۔ معمولی سا تھوڑا سمجھدار آدمی بھی اس کے تضادات کو پکڑ سکتا ہے۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگائیں، خلاصہ کلام یہ کہ الفاظ کا چناؤ عقیدے کی کتابوں میں وہ بھی بڑا اہم ہوتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے عقیدے کی کتاب پڑھنے کے لیے آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ مصنف واقعی میں متخصص ہے، یا کم از کم ایسا طالب علم ہے جو متخصص اور بااعتماد علماء سے علم کو نقل کرتا ہے۔ علم جو ہے، علم کو جو نقل کرنا ہے، یہ چیز دیکھنی ہے کہ ایک آدمی ہے جہاں سے مرضی سنتا ہے، کبھی سن رہا ہے دنیا نیوز کا دینی پروگرام، کبھی کسی نیوز کا دینی پروگرام، اور کبھی وہاں سے کتاب پڑھ لی، کبھی وہاں سے پڑھ لی، کوئی پتہ نہیں ہے کہ عقیدہ اہل سنت میں اور دوسرے عقیدوں میں کیا فرق ہوتا ہے، صرف اسے یہی پتہ ہے کہ بس جو بھی دلیل سے مل جائے، جو بھی دلیل سے مل جائے۔ یہ جو رٹ لگائی ہوئی ہے، یہ ہمارے کچھ نام نہاد داعی لوگ جو ہیں، نام نہاد خطبہ، نام نہاد جو داعی ہیں، جنہوں نے مسلک اہل حدیث کے ممبروں کو استعمال کیا ہے، انہوں نے نوجوان لوگوں کا منہج بگاڑ کے رکھ دیا ہے، منہج تلقی والاستدلال، کہ آپ کو کس طرح علم حاصل کرنا ہے اور کس طرح آپ کو قرآن حدیث کی کسی نص سے کوئی مسئلہ اخذ کرنا ہے، اس میں لوگوں کو گمراہ کر کے رکھ دیا، اور اس راستے پر لگا دیا کہ بس جو آپ کو سمجھ آئے کسی بھی حدیث سے، کسی بھی قرآن کی آیت سے، وہ حق ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حق کی تعریف یہ فرمائی ہے، ما انا علیہ واصحابی، کہ جس چیز پر میں ہوں میرے صحابہ ہیں، وہ حق ہے، اور جس چیز پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے صحابہ نہیں ہیں، خلفاء راشدین نہیں ہیں، لاکھ آپ کو قرآن میں نظر آئے، حدیث میں نظر آئے، وہ قطعاً حق نہیں ہو سکتی۔ تو الفاظ کا چناؤ عقیدے میں بہت اہم ہوتا ہے، اور بعض اوقات آپ کو بہت اچھا لفظ لگ رہا ہوتا ہے اور اس کے پیچھے عقیدہ باطل عقیدہ چھپا ہوا ہوتا ہے، عقیدے کا دفاع چھپا ہوا ہوتا ہے، باطل عقیدے کا دفاع، اور صحیح عقیدے کا رد ہوتا ہے اس الفاظ، اس عبارت میں جو آپ کو اچھی لگ رہی ہوتی۔ آئندہ کلاسوں میں انشاءاللہ ایسی چیزوں کی طرف مثالیں دی جائیں گی کہ جو ہمیں ظاہر میں اچھی لگتی ہیں، عبارتیں ہمارے اندر مشہور بھی ہو جاتی ہیں، اور ہم خود اپنے ممبروں سے بیان کرنے لگ جاتے ہیں، اور اس کے پیچھے کیا ہے؟ عقیدہ اہل سنت کا رد ہے اور باطل عقیدے کی تبلیغ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری رہنمائی فرمائے، علم نافع کے لیے ہمارے لیے دروازے کھول دے، ہمارے لیے آسانی فرمائے، اور جو بھی علم ہمیں دیا ہے اس سے ہمارے لیے نفع بخش بنائے، نفع والا بنائے، اور مزید ہمیں علم نافع عطا فرمائے، اور ہمیں جس طرح اتباع کرنے کی
جس طرح اتباع کرنے کا حق ہے اس طرح ہمیں متبع بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب۔